السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، 11ویں جماعت آرٹس گروپ میں آج ہم ایجوکیشن کا چیپٹر پڑھیں گے۔ آموزش ایک طویل چیپٹر ہے اور اس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ایجوکیشن کے سلیبس میں، ایجوکیشن کے نصاب میں سب سے طویل اور سب سے اہم چیپٹر ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ یادداشت یا حافظے کے بارے میں ہے۔ اس کے متعلق میں ابتدائی گفتگو پچھلے لیکچر میں کر چکا تھا۔ آج ہم اس کو باقاعدہ اسٹڈی کریں گے کہ حافظہ کیا ہے اور اس کے کتنی اقسام ہیں۔ حافظہ جو ہے اس کو یادداشت کہا جاتا ہے، ایجوکیشن کی ٹرم میں ہم اسے حافظہ کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو یادداشت کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ میموری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میموری دو طرح کی ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری اور شارٹ ٹرم میموری۔ اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے ایبریویشن اس کے ایس ٹی ایم شارٹ ٹرم میموری کے لیے اور ایل ٹی ایم لانگ ٹرم میموری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظہ جو ہے یہ تعلیمی میدان میں اور تعلیمی میدان کے علاوہ یہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے ہی ہم اس کو ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یادداشت کی مدد سے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوالات کو لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، کسی ڈائیگرام کو ڈرا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کسی مضمون کو حرف بحرف اسی طرح سے لکھ پاتے ہیں جیسا کہ وہ تھا، کسی دی ہوئی کہانی کا خلاصہ لکھ پاتے ہیں۔ تو حافظے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حافظہ جو ہے اس کو لانگ ٹرم میموری میں لانے کے لیے، یعنی کسی بھی واقعے کو، کسی بھی عنوان کو، کسی کہانی کو لانگ ٹرم میموری میں لانے کے لیے کہ ہم اسے دوبارہ پروسیس کر کے، یعنی ہمارا دماغ اسے دوبارہ سے پروسیس کرتا ہے اور اس پورے گزرے ہوئے واقعے کو یا اس پوری پڑھی ہوئی کہانی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم اس کو ایز اٹ از ہم اسے دہرانے کے، ہم اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنی بار زیادہ مرتبہ یہ عمل ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اتنا ہی وہ تصویریں اور وہ کہانیاں ہمارے ذہن میں تازہ رہتی ہیں، اور اس کو ہم جلدی جلدی دہرانے کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے ہم اسے بھول نہیں پاتے ہیں، اور یہ ہماری لائف کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں خوشگوار یادوں کے لمحات اور ناگوار یادوں کے لمحات، دونوں ہی طرح کی یادیں ہوتی ہیں، یادداشت ہوتی ہے، جو کہ حافظے میں محفوظ ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری میں۔ ایک ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات ہیں ووڈ ورڈ، انہوں نے اس کے 4 مراحل بتائے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی کہانی جب ہمارے لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنتی ہے تو اس کے 4 مراحل ہیں، اور یہ 4 مراحل جو ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ لرننگ کا ہے، یعنی کہ اس کو سیکھنے کا عمل۔ لرننگ جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے، سیکھا جانا، کسی بھی چیز کو سیکھنا جو ہے یہ اس کا پہلا عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر انٹرویل ہے۔ انٹرویل کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ذہن میں سمو لینا، یعنی شارٹ ٹرم میموری میں لے کر جانا اس چیز کو۔ شارٹ ٹرم میموری میں جب وہ چلی جاتی ہے، وہ واقعہ چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو ریکال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ سے شناخت اس کی ہوتی ہے۔ جب وہ چیز یا وہ واقعہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، تو پھر وہ یادداشت ہماری جو انٹرویل میں شامل تھی، یعنی ہماری شارٹ ٹرم کا حصہ تھی، شارٹ ٹرم میموری کا، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو ریٹینشن کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ اعادہ کا مطلب تکرار بھی ہے، اور اس میں جو ہے بار بار یاد کرنا، اس کو دہرانا، دہراتے رہنا، یہ سب ریٹینشن کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں جو کہ ووڈ ورتھ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، ووڈ ورتھ نے سجیسٹ کیے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی بالکل ایک درست ترتیب بھی ہے، اور یہی 4 مرحلے ہیں
جو یادداشت کا حصہ بنانے کے لیے کام آتے ہیں کسی بھی واقعے کو۔ ایک اور ماہر نفسیات ہیں کلازمیر، ان کا کہنا ہے کہ یہ یادداشت جو ہے یہ آموزشی فعل ہے، اور اس کے خیال میں اس عمل کو حافظہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین نے اس کو حافظہ کہا ہے اور کچھ نے اس کو یادداشت بھی کہا ہے۔ بہرحال اس کے جو لانگ ٹرم میموری میں جانے کا مرحلہ ہے وہ 4 مراحل پر مشتمل ہے، اور اس کے 4 اسٹیپس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو ریکال جو ہے وہ شناخت کو کہتے ہیں، اور ریٹینشن جو ہے یہ اس کو اس کی تکرار یا اعادے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حفاظ کرام جو محنت کرتے ہیں، ریٹینشن کرتے ہیں، ریکال کرتے ہیں، وہ بغیر اس کو مواد کو سمجھے ہوئے کرتے ہیں۔ آگے کچھ کنڈیشنز آئیں گی اس کی شرائط میں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کو کنڈیشن کر دیا جائے تو مزید بہتری اس میں آ سکتی ہے، خاص طور پر حفظ قرآن کا مرحلہ جو ہے نا، اس کو اگر یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ اس کو سمجھ کر کریں تو اس میں بہت نمایاں فرق بھی آ سکتا ہے اور بہت بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی سے ملیں تو اسے پہچان تو لیں گے، لیکن اس کا نام اور دوسرے حوالے یاد نہ رکھ سکیں، یعنی ان کا ہم اعادہ نہ کر سکیں۔ ہم اس کی صورت سے اس کو پہچان لیتے ہیں، اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن نام وغیرہ یاد نہیں آتا، تو اس عمل کو کمزور حافظہ کہا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک اس آدمی کا نام، واقعات سب یاد آ جاتے ہیں، تو یہ عمل حافظے کی کمزوری نہیں ہے بلکہ اعادے میں کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور باوجود دہرانا جو ہے ہر چیز کو ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو ہر چیز کو دہرا لیا جائے، بعض اوقات چیزیں اچانک سے سامنے آ جاتی ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ شناخت آسان ہوتی ہے اور اعادہ اس کے مقابلے میں مشکل عمل ہوتا ہے۔ یعنی شناخت تک تو ذہن آسانی سے کام کرتا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یا ریٹینشن جو ہے یہ ذرا سا ایک دشوار مرحلہ ہے۔ ماہر نفسیات کے ایک تجربے کی روشنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم کو اگر 30 الفاظ محمل یاد کروا دیے جائیں اور 20 منٹ بعد اس کے اعادے کی آزمائش کی جائے تو طالب علم جو ہے وہ بمشکل 15 الفاظ یا 12 الفاظ دہرا سکے گا۔ اس کے بعد اگر ہم ان 30 الفاظ میں 20 اور اضافہ کر دیں اور پھر طالب علم سے پرانے اور نئے الفاظ کی شناخت کے لیے کہیں تو وہ الفاظ کی بڑی تعداد کو شناخت کر سکے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حافظے میں شناخت کے مقابلے میں اعادہ زیادہ مشکل کام ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حافظہ جو ہے وہ 4 مرحلوں پر مشتمل ہے، یعنی حافظے کو ہم لانگ ٹرم میموری بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ 4 مراحل پر مشتمل ہے، اور یہ چاروں مراحل ایک دوسرے سے مربوط ہیں، انٹر لنک ہیں، اور ان کا موجود ہونا جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری کی طرف لے کر جاتا ہے واقعات کو۔ اور عزیز طلبہ، آج ایجوکیشن کا یہی ہمارا چیپٹر ہے، یعنی عنوان جو ہے ہمارا یہ ختم ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سے آگے اس کو پڑھائیں گے، اور پھر ہم اپنا جو ایجوکیشن کا سبق ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لازمی طور پر دیکھیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور وہاں پر آپ کو یہ سارے لیکچرز دستیاب ہیں، انہیں دیکھیے اور ویورز بڑھائیے، مجھے ویورز چاہیے، آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔